من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ پروردگار عالم نے حق فقط محمد و آل محمد میں رکھا، جو جس زمانے میں بھی جس کیفیت میں بھی ان کے مقابلے میں آیا یا ان کا انکار کیا یا ان کو نہ جھکا یا ان کی منصب کو نہ مانا، وہ باطل ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ عزیزو، حق اپنی چمک ہر زمانے میں دکھاتا ہے، اور پھر خصوصی طور پر حق کی بلند ترین ہستیاں 14 ہیں جن کے بارے میں صحیح روایت سے واضح ہے یہ سارے محمد مصطفیٰ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقی علیہ السلام بھی محمد، امام زمانہ بھی محمد، 14 محمد ہے، کمالات میں، کرامات میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں۔ تو آج ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں برج عصمت و طہارت کا 11واں کوكب دری، آسمان امامت اور ولایت کا نامہ درخشندہ ستارہ، سرکار امام محمد تقی علیہ السلام علیہ آلاف التحیت والثناء۔ اس کا بابا سلطان العرب والعجم، ماں بی بی خیزران، پاکیزہ اور بلند خاندان سے، بابا عصمت و طہارت اور ولایت کی دنیا کا بادشاہ، معرفت، شرافت، کمال میں عظیم خاندانوں میں سے عظیم خاندان، ماریہ کپتی کے خاندان سے کائنات کی اس وقت کی تمام باعفت و نیک شرافت عورتوں کی جہاں طہارت اور شرافت کی انتہا ہے، محمد تقی کی ماں کے کمالات کی ابتدا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمارے ائمہ میں سب سے کم زندگی گزاری ہے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑے کام کیے۔ جس طرح 63 سال کی عمر میں علی کی زندگی کمالات سے بھری ہوئی، 67 سال جعفر صادق کی زندگی، اسی طرح انتہائی مختصر 25 سال کی زندگی میں بھی جھلک وہی دکھائی جو 67 سال اور 63 سال والے اجداد نے دکھائی۔ حضرت کے بارے میں جملہ ہے وَكَانَ صَغِيرُ السِّنِّ، یہ ان کا سن چھوٹا تھا، وَكَبِيرُ الْقَدْرِ، چھوٹی عمر ہونے کے باوجود ان کی قدر بڑی تھی، وَرَفِيعُ الذِّكْرِ، حجاز سے لے کر بغداد، سرزمین و عرب اور عجم میں چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بزرگ علماء، فقہا، محدثین میں جس کا تذکرہ سب سے بڑا تھا، جس کی قدرت سب سے بڑی تھی، وہ محمد تقی علیہ السلام۔ حالانکہ ظاہری طور پر آباد نہیں، بنی عباس کی حکومت کا دور ہے، لیکن حضرت کا مقام بہت بلند ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام 8 یا 9 سال کی عمر پر ظاہری طور پر منصب امامت، ورنہ یہ غلطی اور اشتباہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ امامت کی ذمہ داری سے پہلے وہ امام نہیں تھے، نہیں، الامام امام ولو کان صبیا، نبی نبی ولو کان صبی، امامت کی ذمہ داری ہونا اور بات ہے، اور امام بالقوہ امام ہونا اور بات ہے۔ بالفعل امام اس وقت ہوئے جب امامت کی ذمہ داری، اس سے پہلے بھی امامت کے شرائط کمالات جمع ہیں۔ مولا محمد تقی علیہ السلام اپنے بابا کے لیے اگرچہ بڑے بے چین تھے، بچپن میں ہی بابا چلے گئے تو بابا کو دیکھ کے روتے رہے،
لیکن اس کے باوجود امامت کی روح اور امامت کے نور نے کام بابا چھوٹی عمر میں ہی کیا۔ حضرت کے متعلق ایک واقعہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ ان کی شہادت کے دن، چونکہ کلپ ہوتے ہیں یہ، جب گفتگو ہوتی ہے ہم زیادہ لمبا نہیں بول سکتے، تو شہادت کے دن بھی گفتگو ہوگی، لیکن اب کچھ نہ کچھ گفتگو اب بھی کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر ہے، مدینہ میں موجود ہے، بڑی بزم ہے، کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی علم، کوئی فقہ کا سوال کرنے والا، کوئی تاریخ کا سوال کرنے والا، کوئی علم کلام کا سوال کرنے والا، کوئی مختلف علوم کا سوال کرنے والا، کوئی تفسیر کا سوال کرنے والا۔ سوال کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، سینکڑوں اور ہزاروں میں، اور سوال بھی کئی علوم میں ہیں، ایک علم نہیں۔ ادب، منطق، فلسفہ، فقہ، شریعت، کلام، عقائد، معارف، توحید، تفسیر، تمام موضوعات۔ عزیزو یہ جملہ میرا یاد رکھنا جہاں تک میری بات جائے، امام محمد تقی کے کمالات کی بہت بڑی علامت ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ریکارڈ ہے، انتہائی مختصر سن میں میرے مولا نے اس ایک محفل میں، جہاں ہزاروں سینکڑوں پوچھنے والے، کئی علوم کے متعلق پوچھنے والے، ایک محفل میں مولا محمد تقی نے 30,000 سوالات کے جوابات دیے، جو کائنات کے آغاز کائنات سے لے کر اس وقت تک ایک ایسا ریکارڈ ہے۔ اس طرح کے 30,000 سوالات کا جواب ہم نے کسی نبی اور امام کے بارے میں نہیں پڑھا۔ یہ لفظ خاص ہے، محفل ایک، ہزاروں اور 30,000 سوالوں کے جواب ایک ہی محفل میں وقت کے علی محمد تقی علیہ السلام نے دیے۔ تقوی کی بلندی، جواد، سخی۔ امام کی شادی ہوئی مامون کی بیٹی ام فضل اس کی کنیت تھی، اس کا نام زینب تھا، لیکن یہ بدبخت عورت امام کی مطیع نہ ہو سکی، حالانکہ خود یہ گواہی دیتی ہے کہ امام جیسا نورانی چہرہ اور بلندی میں نہیں کوئی دیکھی۔ اور یہ جملہ ایک حدیث کا خاص ہے، یہ ام فضل سے ہے، کہتی ہے رأیت من وجہہ انوارا علت البیت ما قدرت ان نظر الیہ۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام میرے گھر میں داخل ہوتے تو ان کے چہرے انور، مقدس چہرے سے، نورانی چہرے سے، امامت کی اس حسین اور درخشندہ ستارے سے، کہتی ہے ایسا نور ساطع ہوتا، ایسا نور بلند ہوتا، امام کے چہرے سے ایسا نور نکلتا کہ اس نور کی طاقت کی وجہ سے مجھ میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں امام کو دیکھ سکوں۔ ما قدرت النظر الیہ، مجھ میں طاقت نہیں ہوتی تھی، اتنا تیز، بڑا اور اتنا نور ہوتا تھا امام محمد تقی کے چہرے سے۔ ما قدرت النظر الیہ، کہ میں اس وقت زوجہ تھی، ہر وقت رہنے والی ہے ساتھ، کہتی ہے مجھ میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں امام کے چہرے کو دیکھ لوں۔ نور کی طاقت اتنی بڑی تھی کہ آنکھوں میں پاور نہیں رہتی تھی طاقت کے امام کو دیکھ سکوں۔ علت البیت ما قدرت النظر الیہ، اس نور کی روشنی سے نہ مجھ میں طاقت ہوتی تھی، اتنا بڑا نور ہوتا تھا امام محمد تقی کے چہرے کا کہ بغداد کے مکانات روشن ہو جاتے تھے، جس کے نور سے تاریکی میں تاریک مکان بھی روشنی کی علامت بن جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ آسمان پہ جو چاند ہے، سائنس بھی کہتی ہے اس کی روشنی نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی کی اثر سے یہ منور ہوتا ہے۔ وا شمس امامت محمد تقی، کہ جس کے نور کی ایک لائٹ سے بغیر لائٹوں والے بغداد کے مکانات روشنیوں کا مرکز بن جاتے، جس کے چہرے کے ایک نور اور لائٹ کی یہ طاقت ہے، خدا جانے اس محمد تقی کے پورے نور کی طاقت اور بلندی کا کیا عالم ہے۔ جب تقویٰ ہوتا ہے
کسی عالم کا علماء کے تقوی کی بات اور ہوتی ہے، مجتہدین کے تقوی کی بات اور ہوتی ہے، مراجعوں کے تقوی کی بات اور ہوتی ہے۔ جب تقی کے تقوی کی بات ہو تو پھر نہ علماء سے قیاس، نہ مجتہدین سے قیاس، نہ مراجعوں سے قابل احترام بزرگ ہستیوں سے قیاس، بلکہ یوں کہوں کہ کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کو اگر اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جہاں پہ ان کے تقوی کی انتہا ہے وہاں سے محمد تقی کے تقوی کی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ کائنات عالم میں ائمہ کے تقوی اور بزرگوں کی دوسری کائنات کے کروڑوں متقیوں کے ساتھ قیاس کرنا غلط ہے۔ ان کا جتنا بھی تقوی بلند ہو، ان کے تقوی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کا لقب ہے جواد۔ ایک نئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مختلف کتب میں موجود ہے۔ جواد کا معنی سخی، علی بھی تو سخی تھے، حسن بھی سخی، مولا حسین بھی سخی، واقعی یہ سب سخی ہیں، ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے مثل ہیں، ایک کی 14 معصوم ہیں۔ خصوصاً محمد تقی کو جواد کیوں کہا گیا؟ خصوصی طور پر محمد تقی علیہ السلام کو اس لیے جواد کہا گیا، اس سے یہ آخری واقعہ ہے اور بڑا اہم واقعہ ہے کہ مامون کے دربار میں میرے مولا نے کہا آج میں وہ عطا کروں گا اولین اور آخرین میں سے کسی نے نہیں کیا، ایسی سخاوت کی مثال کسی تاریخ میں نہیں کہ مامون کا دربار، ساتھ مامون بیٹھا ہے، سامنے کی چند صفوں میں وزراء ہیں، اس سے پچھلی صفوں میں امراء ہیں، بالکل پیچھے اینڈ میں آخر میں فقراء ہیں، غریب ہیں، جن کو ہم لوگ تھرڈ کلاس سمجھتے لیکن ائمہ کی نظر میں تمام کائنات میں جو افراد ہیں برابر ہیں۔ آگے بیٹھے وزراء، کیبنٹ، مامون کی کیبنٹ، کمانڈرز۔ امام نے غربا سے آغاز کیا، پیچھے پیچھے سب، درمیان میں آگے وزراء، درمیان میں امراء، پھر پیچھے پیچھے فقراء مساکین۔ امام نے سخاوت کا آغاز کیا، اعجازات کا۔ آستین اقدس کو جھٹکا دیا، اس آستین سے موتی، درہم، دنانیر، سونا، چاندی کے ایسے خزانے نکلے جو بغیر کسی کی مدد سے فضا میں اڑ کر پیچھے جو صفوں میں فقیر بیٹھے تھے ان کی گود میں آئے، اور وہ بالکل نہ سیر ہو گئے، بڑے امیر ہو گئے۔ فرماتے ھذا احساننا علی الفقراء یا علی المساکین۔ اس کے بعد آگے والی صفوں میں بیٹھے تھے امراء، وہ پریشان ہوئے، پیچھے غریب تو امیر ہو گئے، ہم امیر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ پھر مولا نے آستین کو جھٹکا دیا، درہم، دنانیر، پیسہ، موتی جو ان کے پاس پہنچا، جو درمیان میں سینٹر میں تھے امراء۔ فرماتے ھذا احساننا علی الامراء، یہ امراء پر محمد تقی کا احسان ہے، جواد کی جوادیت کی بارش ہے۔ آگے صفحے ہیں جہاں پر کون بیٹھے ہیں؟ وزراء۔ انہوں نے کہا پیچھے غریبوں کو بھی مل گیا، وزیروں کو بھی، امیروں کو بھی مل گیا، ہم پریشان۔ امام نے آستین اقدس کو جھٹکا دیا، درہم، دنانیر، پیسہ، موتی وہ وزراء کے پہنچا۔ محمد تقی نے فرمایا ھذا احساننا علی الوزراء، یہ وزراء پر محمد تقی کے جواد کی جوادیت کی بارش ہے، سخاوت کی بارش ہے۔ پورا دربار امام کی فیض کی وجہ سے ہو گئے، لیکن مامون رہ گیا، مامون پیچھے رہ گیا ساتھ، حالانکہ دشمن ہے، بادشاہ وہ ہے لیکن محمد تقی کے مقابلے میں ظاہری طور پر بھی غریب نظر آ رہا ہے۔ ویسے بھی تقابل نہیں، لیکن لوٹ مار کا پیسہ تو ہوتا تھا بنی عباس کی، آج وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بے شک دشمن تھا لیکن دشمنوں کو پہ بھی احسان کرنے والے کو جواد کہتے۔ آستین اقدس کو جھٹکا دیا، درہم، دنانیر، پیسہ نکلا۔ فرماتے ہیں ھذا احساننا علی المامون، یہ مامون پر محمد تقی کا احسان ہے۔ جواد کی جوادیت سرزمین بغداد میں اتنی مشہور ہوئی کہ تمام کائنات میں ایسا جواد لقب اس کا بنا، کیونکہ ایسی سخاوت کی کوئی مثال نہیں تھی۔ لیکن افسوس اسی مولا کی بغداد میں میرے مولا کی لاش 3 دن تک دھوپ پر پڑی رہی، مولا کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جیسے ان کے جد پاک مولا حسین کی لاش 3 دن تک دھوپ پر پڑی رہی تھی۔ ہم امام کی شہادت کے دن مزید اس کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے،
بقیت اللہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں گے. انشاءاللہ اس طرح کی معلومات کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہم قل ولی قال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن ورتک طوعا وتمتع فیہا طویلا. امام زمانہ سے استغاثہ بھی کر لے تاکہ کرونا کے اس ماحول میں تمام مومنین مسلمین کی مولا اپنے جد محمد تقی کے صدقے مدد فرما. یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی النذیرک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الى الطریق رحمکم اللہ. آتنا مدینہ الارتحال وجم کرام بحق تقی علیہ السلام یا صالح یا ابا صالح. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.